الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما مدبرا سميعا بصيرا. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر الناس من تحت أديم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود، أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم عزیز بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دنیا میں جو قیمتی شے دولت عطا فرمائی ہے وہ ایمان ہے۔ اور دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی جب بندے کو بھیجتے ہیں، کسی کو ایمان کی حالت پر، کسی کو بغیر ایمان کی حالت میں، اور ایسے تو کل مولود یولد علی الفطرت، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر اور ایمان پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے جو ماحول ملتا ہے، یا تو اس کے ماں باپ یہودی ہوتے ہیں یا نصرانی ہوتے ہیں یا مشرک ہوتے ہیں، بہرحال یا تو کافر ہوتے ہیں یا اسلام پر چلنے والے مؤمن، تو یہ ماں باپ کا ماحول جو بچے کو ملتا ہے، یہ اس کی وجہ سے وَيُوَحِّدَانِهِ، یا تو اس بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں، وَيُنَصِّرَانِهِ، یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، وَيُمَجِّسَانِهِ، یا اس بچے کی تربیت مجوسی کی طرح، مشرک آگ کی پرستش کرنے والا، کبھی کسی پتھر کے آگے سر جھکا دیا، کسی درخت کے سامنے سر جھکا لیا، کسی چرند درند مخلوق کے سامنے سر جھکا لیا۔ یہ ماں باپ اس فطرت اسلام پر پیدا ہونے والے کی بچے کی تربیت اور اس کی تربیت ایسے کرتے ہیں کہ اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کو جو حواس عطا فرمائے ہیں، سمجھ عطا فرمائی ہے، عقل عطا فرمائی ہے، عقل کے ذریعے سے ایک وقت کے بعد ہر ایک حق کو پہچان سکتا ہے، ناحق کو پہچان سکتا ہے، صحیح کو پہچان سکتا ہے اور غلط کو پہچان سکتا ہے۔ ہر چیز کو پہچاننے کی الگ طاقت اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو جب پیدا کیا، انسان کو، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کے اللہ فرما رہے کہ انسان کے دل میں ہم نے فجور بھی ڈالا اور بندے کے دل میں ہم نے تقوی بھی ڈالا۔ اگر وہ تقوی پہ عمل کرتا ہے تو کامیاب ہوگا، اگر وہ فسق و فجور کا راستہ اختیار کرتا ہے تو وہ گمراہ ہوگا، شیطان کے راستے پر جائے گا۔ لیکن اللہ بندے کے اندر مادہ تقوی کا بھی ڈالا، اللہ سے خوف کا، اور ایک مادہ فسق و فجور کا بھی ڈالا ہے، کیونکہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا بندہ نیکی کر کے، اچھا عمل کر کے میرے پاس آتا، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اختیار کل نہیں دیے ہیں، لیکن تھوڑا اختیار دیے ہیں کہ بندہ ارادہ کر سکتا ہے۔ ارادے کی تکمیل بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، لیکن ارادہ کر کے گناہ مول لیتا ہے۔ کہ کوئی گناہ کا ارادہ کیا کہ میں آج شام میں شراب پیوں گا، لیکن اس کو طبیعت خراب ہو گئی، یا اس کو پیسے کا انتظام نہیں ہوا، یا کسی نے اس کو مصروف کر دیا، کام میں لے کر چلے گئے، تو آج شام کو جو گناہ کا ارادہ کیا تھا وہ گناہ اس سے پورا نہیں ہو سکا۔
لیکن جو نیت و ارادہ اس نے کیا ہے، جو اس کے بس کی بات تھی ارادہ کرنے کی، اس نے وہ گناہ کا ارادہ کر لیا تو اس کو گناہ کا وبال مل گیا ہے۔ لیکن اگر وہی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو یہ مکمل کلی طاقت نہیں دیے ہوئے ہیں کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، نہیں بلکہ وہ ارادہ کرتا ہے اور تھوڑی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کام کو، اس چیز کو، اس ارادے کو تکمیل تک پہنچانا وہ رب کی ذمہ داری ہے۔ یہ ایمان ہے کہ جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہی ایمان لا الہ، کہ اس اللہ کے سوا کوئی اس لائق نہیں ہے الا اللہ، اس اللہ کے سوا کوئی کسی کی طاقت نہیں ہے، کسی کی قدرت نہیں ہے، کسی کے اندر وہ شان و عظمت نہیں ہے، کسی کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بندے کو جو ہے کوئی چیز عطا کریں سوائے اللہ کے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہ اللہ کی ذات ہے جس کے برابر نہ ذات میں کوئی برابر ہے، نہ صفات میں کوئی برابر ہے، اور ذات میں نہ کوئی برابر یا اللہ کا مشیر نہ دوست ہے، نہ اللہ کا کوئی قریبی ہے، لیکن نہ صفات میں اللہ کی جو ایک ایک صفت ہے، وہ صفات میں بھی اللہ کے کوئی نہ برابر ہو سکتا ہے نہ کوئی قریب ہو سکتا ہے۔ اللہ ذات میں بھی یکتا ہے اور صفات میں بھی یکتا ہے، اور نہ اس کا کوئی مشیر ہے کہ وہ کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لا تراہ العیون، وہ اللہ کی طاقت ہے کہ انسانی آنکھ اس رب کو دیکھ نہیں سکتی۔ انسانی آنکھ دنیا میں رہتے ہوئے سورج پر اپنی نگاہ نہیں ٹکا سکتے، تو اس سورج کو پیدا کرنے والے رب کو وہ کیسے دیکھ سکیں گے؟ سورج کے نور کو یہ آنکھیں برداشت نہیں کر سکتی، تو وہ رب جو سورج کو اور بڑی کائنات کو پیدا کرنے والے رب کے نور کو یہ آنکھیں برداشت نہیں کر سکتی۔ ولا تخالط الظنون، اگر کوئی اللہ کو سوچنا چاہے کہ وہ اللہ کیسے ہیں، وہ اللہ کی ذات کیسی ہوں گی، تو وہ سوچنے والوں کی سوچ ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی ذات کو وہ سمجھ نہیں سکتے کیونکہ وہ عقل سے ماورا ہے۔ لا تخالط الظنون، کہ گمان میں بھی اللہ کا خیال کیسا ہوگا اور اللہ کی طاقت کتنی ہوگی۔ اگر بندہ سوچنے کو بیٹھے تو اس کی عقل جواب دے جائے اور اس سے پاگل ہو جائیں، لیکن یہ حقیقت کو پہنچ نہیں سکتا۔ لا یصفہ الواصفون، اگر تعریف کرنے والے بیٹھ کر اس رب کی تعریف بیان کرنا شروع کر دیں تو یہ تعریف کرنے والوں کے الفاظ ختم، یہ تعریف کرنے والوں کی زندگیاں ختم، لیکن اس رب کی تعریف کا ایک قطرہ بیان نہیں کر سکتے۔ وہ رب کی تعریف ہے کہ فرشتے بیٹھ کر اس رب کی تعریف لکھنا چاہیں اور پورے آسمان کو وہ ورق بنا لیں، اور پورے درختوں کو، زمین پر درختوں کو وہ قلم بنا لیں، پورے سمندروں کے پانی کو وہ سیاہی بنا لیں، اور بیٹھ کے لکھتے جائیں، اللہ کی تعریف کو لکھتے جائیں، لکھتے لکھتے زمین کے سارے درخت ختم ہو جائیں گے، اور پورے سمندر جو سیاہی کی طرح استعمال ہو رہے ختم ہو جائیں گے، اور جو ورق آسمان ورق کی طرح استعمال ہو رہے ختم ہو جائیں گے، لیکن اس رب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ اس رب کی تعریف کا ایک قطرہ ذرہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تعریف کرنے والوں کے الفاظ بھی ختم، ان کی زندگیاں بھی ختم ہو جائیں گی، لیکن اس رب کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ولا یخشى الدوائر، اس پر زمانے کے بدلنے کے اثر نہیں ہوتا۔ جب وقت گزرتا ہے، جب حالات بدلتے ہیں، حالات میں تغیر آتے ہیں، بارش کے موسم سے پہلے بارش کا ڈر ہوتا ہے، میرا گھر ٹوٹ جائے گا۔ گرمی کے موسم سے پہلے بندہ پریشان ہوتا ہے کہ میرے چیزیں فلاں سوکھ جائیں گی، خراب ہو جائیں گی۔ سردی کے موسم سے پہلے اس کا ڈر اس کو لگا ہوا رہتا ہے۔ ولا یخشى الدوائر، کہ اس کو کوئی زمانے کے حالات کا آنا اس کو خوف زدہ نہیں کر سکتے، ولا یعنی اس رب پر اثر انداز نہیں کر سکتے۔ زمانہ بدلتا ہے، ایک سال آگے گزرتا ہے، جوان بڑے ہوتے ہیں، ادھیڑ عمر کو پہنچتے رہتے ہیں، اور بوڑھے اور ضعیف ہوتے رہتے ہیں، چھوٹے بڑے ہوتے رہتے ہیں، جوانوں کی کمر جھکتی رہتی ہے اور بوڑھوں کی کمر جو ہے کستی رہتی ہے، اور بچوں کی کمر اکڑتی رہتی ہے۔ تو اس طرح زمانے کے بدلنے کے تغیرات ہوتے ہیں۔ ولا تغیر الحوادث،
یہ حادثات، یہ حالات کا آنا اس رب پر اثر انداز نہیں کر سکتا۔ ولا یخشى الدوائر، زمانوں کے بدلنے سے اس رب کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعلم مثاقیل الجبال، اس رب کا علم کیسا ہے، اس رب کا علم کیسا ہے، وہ رب پہاڑوں کے وزن کو جانتا ہے۔ کوئی جانتا ہے کہ ایک چھوٹے پہاڑ کا وزن کیا ہوگا، اندازے تو 1000 لگا لیں گے، لیکن اس کے جڑ تک کا اس کو پتہ نہیں تو وزن کا کیسے پتہ ہوگا؟ کوئی تولنے والا نہیں ہے، اندازے 1000 لگا لیں گے۔ اگر کوئی ریتی ایک تھیلے میں، بڑے تھیلے میں ریتی لائیں، لا کر کہیں کہ اس میں کتنے ذرات ہوں گے، اگر کوئی کہیں کہ 50 کروڑ، اب سامنے والے کو خود نہیں معلوم، اب وہ ذرات گنتے بیٹھے گا تو اس کے کئی سال اس میں نکل جائیں گے، اب وہ گنے گا نہیں، یہ بات اس کی پوری ہوگی نہیں۔ ایسے ہی یہ لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ ایک پہاڑ اتنے وزن کے، لیکن ناپے گا کون ترازو میں رکھ کے؟ اس لیے ان کے اندازوں پہ ان کو اکڑ ہے۔ ہمالیہ پہاڑوں کا جڑ نہیں معلوم، اول نہیں معلوم، کنارہ نہیں معلوم، زمین کے کتنے تہ تک ہمالیہ پہاڑ بیٹھے ہوئے نہیں معلوم، کتنے تہ کے بعد برف ہے نہیں معلوم، پہاڑوں کے اندر گہرائیوں میں کیا چیز موجود ہے نہیں معلوم، تو یہ پہاڑوں کے وزن کے اندازے کیسے لگا سکتے ہیں؟ وہ اللہ کی ذات ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَثَاقِيلَ الْجِبَالِ، وہ پہاڑوں کے وزن کو جانتا ہے۔ وَمَكَائِلَ الْبِحَارِ، وہ سمندر کے پانی کے تعداد کو، پانی کے کمیت کو جانتا ہے کہ سمندر کا جو پانی کی کتنا لیٹر پانی ہے اور کتنے قطرات پانی پورے ساتوں سمندر میں، زمین پر پھیلے ہوئے سمندروں میں ہے۔ ایک ایک قطرے کا رب اس میرے اللہ کو ہے۔ وہ اللہ ایک ایک ذرے کا علم رکھنے والا ہے۔ عدد ورق الاشجار، وہ زمین پر رہے پورے درختوں کے پتوں کا تعداد جانتا ہے، اور یہ پتا، ایک ایک پتے کا علم اس رب کو ہے کہ یہ پتا کب جھڑے گا، اور یہ جھڑنے کے بعد سوکھ کر پیروں کے نیچے آ کر مسل کر راکھ ہو کے ہوا میں بکھر جائے گا، یا یہ پتا کوئی جانور کھائے گا اور کوئی بکری کھائے گی، اور کھانے کے بعد اس پتے کے ذریعے سے اس کے جسم میں دودھ بنے گا، یا پخانہ گوبر بنے گا، یا جسم کا گوشت بنے گا۔ اگر دودھ بنے گا تو کون پئیں گے؟ اگر پاخانہ بنا تو یہ پاخانہ کیڑوں کے حوالے ہوگا، یا مٹی میں بن کر مٹی مل جائے گا، مٹی میں مل کر مٹی بن جائے گا، یا گوشت میں ملے گا تو گوشت پھر کبھی حلال ذبح ہوگی تو وہ کون کھائیں گے، یا کوئی جانور شکار کر کے کھا جائے گا۔ ایک ایک ذرے کا میرے رب کو علم ہے کہ زمین پر جتنے ورق، جتنے پتے درختوں پر لگے ہوئے ہیں، ایک ایک چیز کا رب میرے رب کو ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، وہ اللہ جو سمندروں کے جو ہے عدد کو، اس کی کمیت کو جانتا ہے، وہ اللہ پہاڑوں کے وزن کو جانتا ہے، وہ اللہ بارش کے وعدد قطر الامطار، بارش کے قطرات کو ہے کوئی دنیا میں یہ اعلان کرنے والا؟ ہے کوئی دنیا میں یہ کہہ کے سنانے والا کہ میں بارش کے قطرات کو گن سکتا ہوں کہ کتنے بارش کے قطرے برسے ہیں؟ صرف ایک چھت پر، گھر پر پڑے ہوئے بارش کے قطرات کو گن نہیں سکتے، ایک علاقے پہ پڑے ہوئے بارش کے قطرات کو کون گنے گا؟ اور پوری زمین پر جو بارش ہوتی ہے ان کے قطرات کس کو معلوم ہے؟ تو میرے بھائی اور دوستو، وہ رب کی ذات ہے، اور بارش کے قطرات کے عدد کو بھی جانتا ہے، اور وہ جہاں گریں گے وہ بہتے ہوئے نالے میں جائیں گے، وہاں سے نالے بڑے نہروں میں ملتے ہیں، اور بڑی ندیوں کے ذریعے سے سمندروں میں جائیں گے، یا نہیں وہ پانی زمین کے اندر جائے گا، یا وہ پانی کسی جو ہے جہاں پانی استعمال کرتے ہیں اس میں جا کر استعمال لوگوں کے پینے کے کام آئے گا، اور وہ ایک پانی کا قطرہ سیب کے سیب کے منہ میں جاتا ہے تو وہ موتی بنتا ہے، یا وہ پانی کا قطرہ شہد کی مکھی اس کو لیتی ہے تو شہد بنتا ہے، یا وہ پانی کا قطرہ اگر ہرن کے منہ میں جاتا ہے تو یا تو وہ مشک بنتا ہے، اور اگر وہ پانی کا قطرہ کسی گائے بھینس کے پیٹ میں جاتا ہے تو وہ دودھ بنتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ایک ایک قطرے کے متعلق میرے رب کو علم ہے۔ وعدد ما اشرق علیہ النہار وما اظلم علیہ اللیل، وہ اللہ کی ذات ہے
جو رات جتنی چیزوں پر چھا جاتی ہے اس کا علم بھی اس رب کو ہے، اور دن جتنے جتنے چیزوں پر روشنی اور دن چھاتا ہے اس کا بھی علم اس رب کو ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، وہ اللہ کی ذات اتنا بڑا علم والا، اور ہمارا ایمان اس رب پر ہے جو اس کی قدرت اتنی عالی شان، جس کے صفات اتنے عالی شان، جس کا علم اتنا عالی شان، جس کی صفت، جس کی سننے کی طاقت اتنی عالی شان کہ پوری دنیا والے اگر پورے لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و شاہدکم و غائبکم و صغیرکم و ذکرکم قاموا فی صعید واحد، سب کے سب اول و آخر، بچے بوڑھے مرد عورت جوان ادھیڑ، سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، اور سب کے سب انسان اور جنات، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے بچے اور بڑھے، مرد اور عورت، جوان اور ادھیڑ، سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، اور سب اپنی اپنی زبان میں ایک وقت مجھ سے مانگنا شروع کر دو، تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ہر ایک کے سوال کو بھی جانتا ہوں، اور میں سب ایک کو جان کر ان کی چیزیں بھی عطا کر دوں، تو میرے خزانوں میں سے اتنی کمی بھی نہیں آئے گی۔ اگر پوری زمین کی مخلوق اس رب سے اپنی اپنی دل کی تمنائیں مانگ لیں، اگر کوئی دعا کرے کہ یا اللہ اس دنیا جیسی 10 گنا بڑی دنیا اور یہ دنیا سے 100 گنا بڑی دنیا سونے سے بنا کر تو مجھے دے دے، اور پوری بادشاہت اس کی مجھے عطا فرما دے، اور رب اس کو وہ عطا کر دیں، اس طرح دنیا کا ہر آدمی اپنے مرضی سے مانگے، اللہ سب کو عطا کر دیں، تو بھی اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی ایک سوئی کو جب ایک انگلی کو سمندر میں ڈبو کے نکالتے ہیں تو سمندر کے پانی میں کوئی جتنی کمی آتی ہے، انگلی ڈبو کے نکالنے سے جتنا پانی انگلی کو لگ کے نکلتا ہے اتنی بھی کمی اللہ کے خزانوں میں نہیں آئے گی۔ اتنے بڑے خزانوں کا مالک رب میرا اللہ۔ میرے بھائی اور دوستو، اس اللہ کی مان کے چلنا، اس اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا، سب کچھ کرنے والی ذات اس اللہ کی ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور دوستو، اس اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنا ہے۔